صدر بائیڈن نے شام میں باغیوں کے ہاتھوں صدر بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس میں گفتگو کی۔ At long last, the Assad regime has fallen. آخر کار اسد حکومت ختم ہو گئی۔ اس حکومت نے واقعتاً لاکھوں بے گناہ شامیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس حکومت کا خاتمہ انصاف کا بنیادی عمل ہے۔ عرصے سے مصائب برداشت کرنے والے شامی عوام کے لیے اپنے قابل فخر ملک کے بہتر مستقبل کی تعمیر کا یہ تاریخی موقع ہے۔ صدر بائیڈن نے ان اقدامات کا بھی ذکر کیا جو امریکہ شام میں تبدیلیوں کی روشنی میں اٹھائے گا، جن میں خطے کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی شامل ہے۔ First, پہلے ہم شام میں اس عبوری عرصے میں کسی خطرے کی صورت میں شام کے ہمسایہ ممالک کی مدد کریں گے، جن میں اردن، لبنان، عراق اور اسرائیل شامل ہیں۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے تازہ ترین واقعات پر اتوار کو اپنے رد عمل کا اظہار سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا۔ ٹرمپ نے لکھا، اسد جا چکے ہیں، وہ اپنے ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے والے ولادیمیر پوٹن کی قیادت والے ملک روس کو اب ان کی حفاظت میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس سے ایک روز پہلے ٹرمپ نے لکھا تھا، شام میں ابتری ہے لیکن وہ ہمارا دوست نہیں اور امریکہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اسد کے مخالفین ملک میں جشن منا رہے ہیں، لیکن ان فوری ضرورتوں سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے جن کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی تشویش پیدا ہوگی، جس پر میرے خیال میں ہمیں اور اقوام متحدہ میں موجود دیگر ممالک کو توجہ دینی ہوگی۔ دوسرے، جیسا آپ نے کہا، کیمیائی ہتھیار اور دیگر فوجی ساز و سامان ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب غلط ہاتھوں میں جائے۔ خطے میں اس کے اسٹریٹجک مفادات اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ امریکہ اس پر قریبی نظر رکھے گا کہ شام میں اسد کے بعد اقتدار آخر کس کے پاس جاتا ہے اور وہ ملک کو کس سمت لے جاتے ہیں۔ ویرونیکا والدیرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔